میں اے زینب کلثوم لگ جاؤ گلے، تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے اماں کے صبر کا طریقہ تمہیں معلوم، مظلوم ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے فرقہ ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ حضرت امام علی مقام علیٰ جدی الصلاۃ والسلام میدان کربلا میں آئے۔ آپ جانتے تھے کہ ان بے دینوں کے دل سخت ہو چکے ہیں اور شقاوت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور قضاء و قدر کے احکامات نازل ہو چکے ہیں، پھر بھی امام ان کو سمجھانا چاہا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے حسب نسب کو پہچانو اور اپنے عمل سے باز رہو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، لیکن امام جانتے تھے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور میری باتوں کا ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ امام نے اپنا تعارف پیش کیا اور فرمایا، بودم ابن علی از آل ہاشم بابکار، ای خبر کافی است مارا اعتبار و افتخار۔ فرمایا، میں علی کا بیٹا فرزند بنو ہاشم میں سے ہوں اور میرے افتخار اور اعتبار کے لیے یہی بات کافی ہے۔ مادرم زہرا است بنت مصطفیٰ ام من، جعفر طیار ملک و مکرمت را تاجدار۔ فرمایا، میری ماں فاطمہ رسول اللہ کی شہزادی ہیں اور جعفر طیار میرے چچا فرشتوں کے سردار ہیں۔ جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمیں ہستم چراغ پردگار۔ فرمایا، میرے نانا محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں اور ہم فرش زمیں پر اللہ کے روشن چراغ ہیں۔ درمیان ماں کتاب اللہ نازل بودا است، وحی و ذکر و رشد و جملہ خیر جملہ یادگار۔ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے جو ذکر حق ہے، وہی ہے اور جملہ خیر ہی خیر ہے۔ یہ تعارف پیش کرنے کے بعد امام علی مقام آگے بڑھے۔ ان کے بہادروں میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کا مقابلہ کرتے، آپ نے کاٹ کاٹ کے یزیدیوں کو خاک و خون میں ملایا اور واصل جہنم کیا۔ ایک یزیدی بدر بن سہیل آگے بڑھا، امام علی مقام نے اس کے نیزے کے وار کو روکا اور اس زور کا وار کیا کہ اس کے ناپاک سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ابو الحنوق نامی یزیدی نے ایک تیر ایسا مارا جو امام علی مقام کے پیشانی پہ جا لگا۔ امام کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، ظالمو، تم کو تو اپنے نبی کی اذیت کا خیال بھی نہیں آیا۔ خولا نے ایک تیر اس طرح سے مارا کہ وہ امام کے قلب میں جا کے پیوست ہو گیا۔ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ گھوڑے سے زمین پر گرے۔ شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے تلوار ماری۔ سنان بن انس نخعی نامی یزیدی نے ایک نیزہ اس طرح مارا کہ امام کے پار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجدہ زیری کی حالت میں زمین پر گرے۔ خولا آپ کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ حضرت سیدہ زینب یہ سارے واقعات دیکھ رہی تھی۔ آپ نے عمر بن سعد سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ یہ ظالم حسین کو قتل کر رہے ہیں۔ دل میں طمع اور لالچ کے پردے پڑ چکے تھے، لیکن قرابت کی وجہ سے سیدہ زینب کی بات سن کے اس بدبخت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ دوڑ کے اپنے بھائی کے پاس آئیں۔ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے کریں، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی سپاہ کی، چلائیں
نئی راہ دو مجھے اے دشمنان دین، یہ ابن فاطمہ ہے میں زہرا کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں۔ قاتل تو ایک طرف کو سر پاک لے چلا، تڑپا زمیں پہ یا بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضیٰ، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی بس ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ خولا بدبخت آگے بڑھا امام کا سر کاٹنے کے لیے تو اس کا ہاتھ کانپ گیا، شمر تلوار لے کے آگے بڑھا اور اس نے امام علی مقام کے سر کو کاٹنے کی ہمت کی۔ امام سجدے کی حالت میں تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمینیں کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام آپ کا سر شمر نے کاٹنا شروع کیا۔ مورخین نے لکھا کہ اس بدبخت نے پیچھے کی جانب سے آپ کے سر کو کاٹا، شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مدحائے دی بے گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام نے سجدہ زیری کی حالت میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ چمن زہرا کے جنتی پھول ہیں کہ جن کا صحرا میدان کربلا نے اپنے ماتھے پر سجا رکھا ہے، اور جس کی خوشبو سے میدان کربلا پورا کا پورا معطر اور خوشبودار ہو رہا ہے۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ الصلاۃ والسلام محرم 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر مبارک ہے۔ مورخین نے لکھا کہ آپ کے جسم پر 33 زخم نیزوں کے تھے، 40 زخم تلواروں کے تھے اور 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر زخموں سے چور چور آرام فرما رہے تھے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ڈوبا شفق پہ جب وہ ماتابان مصطفیٰ، یعنی حسین ابن علی جان آل مصطفیٰ، جب گر پڑا زمیں پہ وہ جان آل مصطفیٰ، خود مصطفیٰ نے فرش زمیں سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا، جاگے ہوئے تھے رات کے نیند آ گئی انہیں، میدان کرب و بلا کی فضا بھا گئی انہیں، مخفی بہت کیا پر جلا گئی انہیں،
دشمن کے نرغے میں نماز بھا گئی انہیں، خود مصطفیٰ نے فرش زمیں سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت امام علی مقام علی جدی الصلاۃ والسلام، میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، آپ نے گھر کا گھر لٹا دیا، نانا کے دین کی آبیاری کے لیے آپ نے جان دے دی، جان دے کر امت کو یہ درس دے دیا کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن باطل کے آگے سر نہ جھکنے پائے۔ آپ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی لیکن جان دینا قبول کیا، اور یہ جان دے کر لوگوں کو، امت کو یہ درس دے دیا کہ کسی باطل کے آگے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک یہ حجت قائم ہو جاتی کہ بدبختوں کی، باطلوں کی بیعت کرنا یہ امام حسین کا طریقہ اور شیوہ۔ لہٰذا آپ نے اپنے خون سے نانا جان کے دین کی آبیاری کی ہے، اب وقت ہمارا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے ساتھ فرمائے، اور جو بدبخت بے دین آج ان تمام تر قربانیاں دینے کے باوجود امام کو، رسول اللہ کو اذیتیں دیتے ہیں، اللہ ان کا حشر انہی بے دینوں کے ساتھ فرمائے۔ سلطان کربلا پر ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ صلاۃ و سلام کے لیے تشریف۔